بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضلع اردو ڈپارٹمنٹ اقسام کی طرف چل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نکرہ کی اقسام ہم آج دیکھ رہے ہیں۔ نکرہ کی اقسام، نکرہ کی اقسام میں آپ کے سامنے ہے، بہت سادہ سا طریقہ ہے، لیکن ضرورت ہے، ذرا آسانی ہے کتاب سے آپ کو پڑھانا، لیکن ایک میں فوری طور پہ آپ کی ایک غلطی پہلے سے ٹھیک کر دوں کہ دیکھیں اس میں نا 4 دی ہوئی ہیں، یہ اعلیٰ، صوت، تصغیر یا مصغر اور ظرف۔ اچھا، یہاں یہ آج کا سبق اتنا مزے کا اور اتنا آسان ہے کہ صرف آپ نام یاد کریں گے تو آپ کو تعریف بھی فٹافٹ یاد ہو جانی ہے، سمجھ بھی آ جانی ہے، سمجھ بھی رکھیں۔ اچھا، غلطی آپ کہیں گے جی غلطی آپ نے بتائی، جناب غلطی بہت بڑی ایک رہ گئی ہے ان سے، وہ ہے اس میں مکبر اوپر فہرست میں نہیں لکھا ہوا ہے، لیکن شکر ہے کہ نیچے دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اگر اس کو یہاں سے دیکھیں، اعلیٰ، صوت، مصغر، مکبر اور اس میں ظرف، ٹھیک ہے۔ ہم یوں دیکھ سکتے ہیں اس کو، ہیڈنگ چاہیں تھوڑی دیر ہماری چھپ گئی لیکن کوئی بات نہیں، ہم یہ تو پتہ چل گیا نا کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں اس میں نکرہ کی اقسام۔ تو یوں زیادہ آسان ہے، تاکہ وہ غلطی ہے تو ہم اس پہ نظر ہی نہ ہماری چاہے، تاکہ ہم کنفیوز نہ ہو، تو پھر ہم اس کو کہیں گے نمبر 1 اس میں اعلیٰ، نمبر 2 اس میں صوت، نمبر 3 مصغر یا تصغیر، مکبر اور ظرف۔ اب ایک ایک کو جلدی سے دیکھ لینا، کیونکہ ہے ہی بہت آسان، ٹائم لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں۔ وہ اس میں نکرہ ہے، یعنی وہ چھوٹا سا نام ہے جو کسی اوزار یا ہتھیار کو ظاہر کرے۔ اچھا، 2 باتیں ہیں، اوزار بھی اور ہتھیار بھی۔ تو اوزار کیا ہوتے ہیں؟ جن سے ہنرمند کوئی کام لیتے ہیں، یعنی زندگی میں بہت سارے کام کرتے ہیں نا، کئی پروفیشنلز ہوتے ہیں، کوئی ہنرمند ہوتے ہیں، تو ان کو بغیر اوزار کے تو وہ بیچارے بیکار ہیں۔ یعنی اگر کوئی درزی ہے تو جب تک اس کے پاس فیتہ نہیں ہوگا، کینچی نہیں ہوگی، مشین نہیں ہوگی تو کیا کر سکتا ہے؟ تو اوزار اسی طرح کوئی اور محنت کش ہے تو وہ کوئی بلڈنگ کا کام کرتا ہے تو بھی اس کے پاس بے شمار اوزار ہوتے ہیں، اس کے بغیر وہ بیکار ہے۔ اور ہتھیار ہوتے ہیں جو جنگ لڑنے میں ہمارے کام آتے ہیں، تو یہ دونوں کو کور کرتا ہے ہمارا اس میں آلہ۔ اب یہاں سے یہ دیکھیں، چاقو، کینچی، کچن کی کتنی اہم ضرورت ہے، چھری، یہ کینچی تو نہیں، چاقو اور چھری، یہ تقریباً ایک فیملی کی دونوں چیزیں ہیں۔ کینچی کپڑا کاٹنے کے کام آتی ہے، تلوار دیکھیں پہلے زمانے میں لڑتے تھے، بندوق آج کل لڑا جاتا ہے۔ تو یہ جتنے بھی ہیں تھوڑے سے آگے مشکل الفاظ کے ساتھ، مقیاس الحرارت، بڑا مشکل لگتا ہے لیکن جناب سیکھنا ضرور ہے اور کہنا بھی ہے، مقیاس، مقیاس الحرارت، حرارت گرمی کو کہتے ہیں، مقیاس کہتے ہیں ناپنے والے کو۔ تو بڑے آرام سے آپ کو سمجھ آ جائے گی جب آپ کہیں گے تھرمامیٹر۔ جی، جب بخار وغیرہ ہوتا ہے تو فٹافٹ ڈھونڈا جاتا ہے تھرمامیٹر کہاں ہے، رکھیں گے، آج کل مختلف طریقوں کے آ گئے ہیں، پہلے کبھی منہ میں ہی رکھتے تھے، اب بغل میں رکھ لیتے ہیں، سر پہ ایک پٹی سی بنا کے لگا لیتے ہیں، اس کے اندر پارا سا بھرا ہوتا ہے، وہ گرمی کے ساتھ اوپر کو چڑھتا ہے، اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ گرمی کتنی ہے، بخار کتنا ہے۔ کمروں میں، علاقوں میں جو ہے وہ لگ گئے بڑے بڑے، جس سے گرمی کے ٹمپریچر کا پتہ چلتا ہے۔ مسواک ہے، جس سے دانت صاف کرتے ہیں، پتہ ہے آپ کو کتنی افادیت ہے۔ اس نبی پاک نے فرمایا تھا کہ اگر مشکل نہ لگے مجھے اپنے امتیوں پہ تو ہر نماز سے پہلے میں کہوں مسواک کریں، اور کبھی اسے صرف فائدے کھول کے دیکھیں نیٹ پہ یا کسی کتاب میں، صرف مسواک کے فائدے اتنے زبردست ہیں صحت کے پوائنٹ آف ویو سے۔ مقراض، یہ بھی کپڑا کاٹنے کے لیے کینچی۔ مستر، جسے آپ بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں نا، فٹ دے دیں ذرا، یہ رولر دے دیں، تو یہ اس کے لیے ہے۔ قلم تراش، آپ چاقو کو بھی کہتے ہیں لیکن قلم تراش پہلے دور میں تو ظاہر ہے قلم ہوتے نہیں تھے ایسے جیسے آج کل پین ہے یا پوائنٹر ہے، تو پہلے ایک مٹیریل ہوتا تھا، ایک خاص قسم کا درخت جس کا لکڑی بڑی نرم ہوتی ہے،
تو اس سے کاٹ کے بنایا جاتا تھا، تو اس کو قلم تراش کہتے تھے۔ بہرحال آپ شارپنر بھی اس میں لے سکتے ہیں، آپ بیلچا بھی لیں گے، آپ جناب پیچ کس بھی لیں گے، آپ جھاڑن کچن میں استعمال کرتی ہیں امی وہ بھی ہوگا بھائی، چمٹا بھی ہوگا جناب۔ ہاں، دیہاتوں میں لکڑیاں چلانے کے لیے ایک گول سا آلہ بنا ہوتا ہے، اس کے اندر ہول ہوتا ہے، اور وہ ایک مخصوص جگہ پہ رکھ کے آپ پھونک ماریں تو وہ آگ چلتی ہے، پھونکنی اس کا نام دیا جاتا ہے۔ وہ بھی جناب اس میں آلہ ہی ہے، ہاں جی، گھبرانا نہیں ہے بس۔ اور اس دوسری طرف بہت کم دیے ہیں، تلوار دے دی، بندوق، تو جناب میزائل کیا، ٹینک کیا، بم کیا، یہ سب ہتھیار ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب اس میں آلہ ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ بنائیں تو آپ کیسے سینکڑوں بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے کہا تھا نا، ایک تو تلفظ ٹھیک کرنا ہے، اور ایک کس تلفظ سے ہم معنی سمجھیں گے تو ہماری تعریف ہے۔ آلہ سے دیکھیں نا، آلہ اور آلات، تو کتنے آرام سے اس کی تعریف سمجھ آ جائے گی۔ وہ چھوٹا سا لفظ جو کسی اوزار یا ہتھیار کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ صوت کہتے ہیں آواز کو بیٹا، تو جو کسی آواز کو ظاہر کرنے کے لیے الفاظ ہم چن لیتے ہیں نا، آوازوں میں ظاہر ہے آواز اگر کوئی نکال رہا ہے، بول رہا ہے براہ راست، وہ تو ایک قدرت خدا کی ہے نا، لیکن بعض اوقات ہم نے تحریر میں بتانا ہوتا ہے کہ وہ اس کی جناب کھٹ کھٹ کی آواز آئی، اور چون چون کی آئی، اور چھن چھن کی آئی، تو یہ ساری آوازوں کو جو لفظ ہم دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں اس میں صوت۔ اور یہ بھی کس کی قسم ہے؟ نقرہ کی ہے، آواز کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہ بڑا مزے کا آپ نے کام کرنا ہے کہ یہاں بھی کوئی کم مثالیں نہیں ہیں آپ کے سامنے، لیکن اسے سن لیں گے آپ، ایک دفعہ دیکھ لیں گے، دو دفعہ دیکھ لیں گے، اسے بند کریں، پھر آپ خود ایک لسٹ بنائیں کہ آواز کی سائیں سائیں جو ہے ہوا کی آواز کو کہتے ہیں، کائیں کائیں کوے کی آواز کو کہتے ہیں، چھم چھم بارش کی آواز کو کہتے ہیں، غٹر غو غٹر غوں، جو کہ نئی چیز ہو، مجھے بھی مزہ آتا ہے بار بار بتانے میں کہ میرے بچے اچھے سے سیکھ لیں۔ غٹر غوں کبوتر کی آواز کو کہتے ہیں، ٹن ٹن آپ کو بھی پتہ، بڑا ذرا گھنٹہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، اور ٹک ٹک عام گھڑی کی آواز کو کہہ دیتے ہیں، کو کو کوئل کی آواز ہے، بے شمار آوازیں۔ انشاءاللہ موقع ملا نا تو میں ایک ویڈیو یا آڈیو بناؤں گی اس پہ کہ صرف آپ کو آوازیں بتاؤں گی، بڑا مزہ آئے گا سن کے اسے، ٹھیک ہے۔ مصغر یا تصغیر، اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے چھوٹا، تو بس دیکھیے اگر ہمیں اس کا مطلب سمجھ آ گیا کہ چھوٹے کو کہتے ہیں، تو آپ دیکھیے کہ اس کی تعریف کتنی آسان ہو جائے گی کہ وہ چھوٹا سا ایک لفظ ہے جو کسی کا چھوٹا پن ظاہر کرے۔ اب اچھا، چھوٹا پن جو ہوتا ہے نا، دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک لفظی، ایک ہوتا ہے لغوی۔ لغوی ذرا منفی ہے کہ اوہو کیا چھوٹے پن کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن یہاں وہ چھوٹا پن نہیں ہے، یہاں ظاہری چھوٹے پن ہے، یعنی سائز میں کوئی چیز جب چھوٹی ہوتی ہے تو اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ اب جو آپ نے دیکھا ہی ہوگا، دیکھ ایک عام لفظ ہے جو بڑا سا برتن ہوتا ہے پکانے کے لیے، لیکن اس سے جو چھوٹے ہیں وہ دیگچی یا دیگچا ہو جاتا ہے۔ باغ ہوتا ہے بڑی جگہ، لیکن اگر چھوٹا سا ہم بنا لیتے ہیں اپنے گھر میں تو ہم کہتے ہیں جی چھوٹا سا باغیچہ بنا لیا ہے، ٹھیک ہے۔ پیالی، اور پیالی عام برتن بھائی، غالیچہ مطلب قالین تو بڑا ہوتا ہے، لیکن اگر اس کا چھوٹا سا پیس ہو جائے، رگ بھی جیسے شاید کہتے ہیں، میری انگریزی ذرا کمزور ہے، آپ نے بتانا ہے صحیح ہے کہ نہیں، تو وہ بھی آپ بچھا لیں، تو اس کو غالیچہ کہتے ہیں۔ پھر بچہ ہوتا ہے عام لفظ، لیکن کوئی ذرا کمزور سا ہو، سائز میں بہت چھوٹا ہو تو کہتے ہیں کہ اب بچونگڑا سا ہے بیچارہ۔ ڈبہ ایک عام لفظ ہے، تو چھوٹے سائز میں ہو جیسے ماچس کی ہوتی ہے تو کہتے ہیں ڈبیا۔ ڈھول ہمارے پتہ ہے کہ ایک بجانے کا ایک آلہ ہے، وہ اور ہوتا ہے، لیکن اگر وہ چھوٹے سائز میں ہو تو ڈھولک کہہ لیا جاتا ہے۔ اسی طرح اب یہ کوئی تھوڑا سا نفرت کا اظہار کرنے کے لیے یا کم درجہ بتانے کے لیے مردوا، یہ اس کو کہتے ہیں جب کوئی بڑا بہادر نہ ہو، کمزور سا مرد ہو، تو ذرا پگڑی چھوٹی سی سر پہ لپیٹا ہوتا کپڑا، مکھ کہتے ہیں منہ کو، تو ذرا چھوٹا سا منہ ہو، بڑا معصوم سا ہو، بچے کا ہو تو کہتے ہیں جی مکھڑا۔ تو اب اس میں جو بھی اس کے اصول ہیں کہ اس کے آخر میں آپ چھوٹی یہ لگا دیتے ہیں، اور چ لگا دیتے ہیں، یا کاف کا اضافہ کر دیتے ہیں، تو یہ مصغر بن جاتا ہے۔ لیکن آپ کے سامنے وہ آئے گا یہ تو آپ فوراً پہچان جاؤ گے۔ بات یہ ہے کہ جب ہم نے ایک اس کی تعریف ذہن میں رکھی ہوتی ہے تو پھر ہمیں کوئی دقت نہیں ہوتی۔ مکبر بڑا، اکبر سے نکلا، اکبر آپ کو پتہ ہے بڑا، تو مکبر بڑا، تو سیدھی سی بات ہے یہ مصغر کا الٹ ہو گیا مکبر۔ مصغر زیادہ اس کو بڑا اچھا لگتا ہے اس کا بولنا، آپ اس کو اسی طرح یاد کریں، مصغر اور مکبر، تو یہ ویسے بھی ایک جیسی آواز ہو جائے گی اور اپوزٹ ہیں آپس میں،
تو وہ نکرہ ہے جو کسی چیز کے بڑے پن کو ظاہر کرے. بڑا پن بھی سر یہاں پہ دو معنوں میں ہی ہے. ایک لغوی معنی ہے جو حوصلہ بڑا دکھائے ہوئے، تو کہتے ہیں بڑا پن دکھایا ہے جی آپ نے، معاف کر دیا، آپ غلطی پہ نہیں بھی تھے، آپ نے خود آگے بڑھ کے دوستی کر لی، بڑا پن دکھایا آپ نے، سخاوت کی ہے، غریبوں کی مدد کی ہے، اپنی ضرورت کو روک کے دوسروں کی ضرورت پوری کی، بڑا پن دکھایا. تو یہ لغوی بڑا پن ہے. لیکن یہاں وہ نہیں ہے. یہاں پھر وہی جیسے مصغر میں ظاہری چھوٹائی شکل میں چھوٹا نظر آنے والی چیز ہے، تو اسی طرح یہاں پہ معنوی لحاظ سے اور ظاہری لحاظ سے کوئی بڑی کوئی عہدہ بڑا ہو یا جسامت بڑی ہو تو ہم اس کے لیے مکبر کہتے ہیں. جیسے عام بادشاہ ہوتا ہے لیکن بادشاہوں کے بھی اوپر بادشاہ ہوتا ہے تو اس کو ہم کہہ دیتے ہیں شہنشاہ. یہ شاہ توت، ایک توت چھوٹا سا ایک ہے پھل، تو اگر بڑے بڑے پھل ہوں تو وہ جو آپ دیکھیں ان درختوں میں ہوتے بھی ہیں. تو مطلب ایک توت کیا، یہ توت کا درخت ہے تو شاہ توت. تیر چھوٹے سے لکڑی کے پیس کو کہتے ہیں، مطلب اتنا چھوٹا بھی نہیں ہوتا اچھا، لیکن شہ تیر بہت بڑا ہوتا ہے. کبھی کسی دور میں ہماری بلڈنگز، ہمارے کمروں میں یہ لینٹر نہیں ڈلتا تھا، ایک بڑا سارا پورے کہہ لیں کہ تنے کو ہی خوبصورت شیپ دے کے کٹنگ کر کے وہ درمیان میں پھر چھوٹے چھوٹے اور بالے بھی ان کو کہتے تھے، اس کو وہ سپورٹ کرتا تھا شہتیر. تو ابھی بھی بنانے کی جو مٹیریل ہے اس میں اس کی ابھی بھی استعمال ہے. رگ، عام رگیں ہیں ہمارے جسم میں، لیکن ایک شاہ رگ ہے آپ کو پتہ ہے بالکل، وہ سارے جسم کو خون جو ہے وہ پہنچاتی ہے. اگر وہ نقصان ہو جائے وہاں اس کا تو پھر نکتا ہے، جیسے ذبح جانور کو کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے شاہ رگ ہی اس کی کٹتے ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ انسان مطلب سمجھیں کہ جان رہتی نہیں ہے. شاہ سوار کہتے ہیں بہادر انسان کو جو گھڑ سواری بڑی اچھی کرتا ہو. شہ زور یہ بھی بہادر کے معنوں میں ہے. شہ پر یہ بڑے سا جسامت کا پر ہے، یعنی کہیں گے ہم کہ یہ جو شاہین ہے یا باز ہے یا عقاب ہے وہ بڑا شہ پر رکھنے والا پرندہ ہے. راج ایک عام حکومت ہوتی ہے، لیکن مہاراج بڑے راج والا، یعنی بڑا جو عام انسان بادشاہ کے لگ پاتا کے قریب پہنچ جاتا ہے. گٹھڑ دیکھیں، عام گٹھڑی چھوٹی سی ہم پوٹلی بنا لیں باندھ لیں کپڑے میں تو ٹھیک ہے، لیکن بہت بڑا ہو جائے تو وہ گٹھڑ ہو جاتا ہے. چھوٹی سی کوئی بات ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اس بات کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا جائے تو بتنگڑ ہو جائے. کہتے نہیں بات کا بتنگڑ نہ بنائیں. اسی طرح چھت ہوتی ہے چھوٹی مطلب، لیکن بہت بڑا اس کا چھوٹی سی ہوتی ہے نا، گرمی سے بچنے کے لیے آپ چھتری سی بنا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جناب گرمی نہ لگے اور دھوپ نہ لگے، لیکن اگر بہت بڑا اس کو بنائیں گے تو وہ کہیں کیا چھتر تانا ہوا ہے آپ نے. چھوٹا سا موٹا ہنر کا کام ہو تو کار ہوتا ہے، کار مین کام، لیکن شاہکار کوئی بہت جناب ہنر مندی کا کام آ جائے، کوئی ہاتھ سے کرے تو کہتے ہیں، کوئی تصویر بن جائے، کوئی اور ماڈل بن جائے تو کہتے ہیں بڑا شاہکار ہے جی. پگڑ بھی اسی طرح ہے. ابھی اوپر ہم نے پگڑی پڑا تھا نا، چھوٹی موٹی کپڑا لپیٹ لیتے ہیں سر کو، لیکن بہت بڑا اس کو بنا لیا جائے تو پگڑ کہتے ہیں. یا عام آپ دیکھتے ہیں ڈراموں میں یا اس ٹی وی پہ کہ بڑا کوئی سردار دکھایا گیا تو پتہ نہیں کتنے گز کا اس نے پگڑ ہی لپیٹا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ کافی ہے، یہ ایسی مثالیں ہیں جو انشاءاللہ آپ نے یہ ذہن میں رکھ لیں تو دامن تنگ نہیں پڑے گا آپ کا مکبر کو بتانے سے. ٹھیک ہو گیا. اب اس کے بعد آپ آ جائیے اس میں ظرف پہ. ٹھیک ہے، تو ظرف جو ہے نا یہ ایک قسم تو ہے اس کی ظرف، لیکن اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے گنجائش. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ گنجائش. اور گنجائش آپ جانتے ہیں کہ یا ہوتی ہے وقت میں یا ہوتی ہے جگہ میں. ٹھیک ہے، تو وقت کا ہوتا ہے نا کہ ٹھیک ہے وقت نے گنجائش دی تو میں آؤں گا اور یا ہم آئیں گے، یا اسی طرح ذرا سی گنجائش نکالو بھئی 2-3 لوگوں نے بیٹھنا ہے تو ظرف. تو لہٰذا اس معنی سے ہی آپ جان جائیں گے تو تعریف سیٹ ہو جاتی ہے. وہ نکرہ جو وقت یا جگہ میں گنجائش کو ظاہر کرے. ٹھیک ہے، وقت یا جگہ کو ظاہر کرے تو وہ کیا بن جاتا ہے آپ کا ظرف. اور پھر آگے اسی طرح جو میں نے ابھی بتایا نا جگہ اور وہ، تو اس کی قسمیں اسی لحاظ سے بن جاتی ہیں. اس لیے ڈائریکٹ قسموں کو ہی پڑھتے ہیں کیونکہ یہ بھی اتنی ہی اہم ہے جتنا ظرف عام ہے. تو پھر اس کی 2 قسمیں ہوئیں، ظرف مکان اور ظرف زمان. مقام سے، جگہ سے. میں نے کہا تھا نا آج کا سبق ہے ہی ایسا کہ بس آپ کو اس کا معنی آیا، معنی بھی جلدی آئے گا. مکان، جگہ، تو وہ نکرہ جو کسی جگہ کو ظاہر کرے. آپ دیکھیے دنیا میں کتنی جگہیں ہیں. مسجد ہو گیا، مدرسہ، گھر، اسٹیشن، سبزی منڈی، نمکدان، شفا خانہ، عیدگاہ، کتب خانہ، تار گھر، ڈاک خانہ، پاندان، شکارگاہ، مے خانہ، منزل.
تو یہ ساری جگہوں کے نام ہیں، لہٰذا یہ ہو گئے ظرف مکان۔ پھر دوسرا ہے جناب ظرف زمان، تو وہ چھوٹا سا نام نکرہ کا یا اس میں ظرف کی وہ قسم جو وقت کو ظاہر کرے۔ کس کو ظاہر کرے؟ وقت کو ظاہر کرے۔ تو اس کی مثالیں دیکھیں کتنی زبردست ہیں، صبح ہے، شام ہے، دوپہر ہے، رات ہے، دن ہے، سال، مہینہ، ہفتہ، منٹ، سیکنڈ، آج، کل، گھڑی، پل، صدیاں، سب ظرف زمان ہے۔ اب سوال کیسا آئے گا؟ سوال جو ہے ایم سی کیوز میں آتا ہے گرامر کا، اور ظاہر ہے کوئی ایک نام دے کے پوچھیں گے کہ یہ کون سی قسم ہے، نیچے آپشنز دے دیں گے، یا خالی جگہ بن کے آ سکتا ہے، تعریف پوری دیں، وہ اس میں نکرہ جو وقت کو ظاہر کرے ڈیش کہلاتا ہے، آپ لکھیں گے اس میں ظرف وقت کو ظاہر کرے تو اس میں ظرف زمان۔ اسی طرح وہ چھوٹا سا لفظ، وہ کلمہ، اس میں نکرہ کی وہ قسم ضروری نہیں ہے اس میں نکرہ آئے، ہم ڈائریکٹلی کلمہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ دیکھیں شروع سے میں اسی لیے جوڑتی ہوں کہ ہے ہی وہ کلمہ، بامانی لفظ کلمہ، وہ چھوٹا سا کلمہ جو کسی اسم کی بڑائی کو ظاہر کرے، بڑے پن کو ظاہر کرے تو ہم اسے مکبر کہیں گے، چھوٹے پن کو ظاہر کرے مصغر کہہ دیں گے، جگہ یا وقت کو ظاہر کرے ظرف کہہ دیں گے، خالصتاً جگہ کا لفظ استعمال کیا تو ظرف مکان، خالصتاً وقت کا ذکر کریں ظرف زمان، اور آواز تو ہے ہی صوت اس کو تلفظ بھی دیکھیے، صوت تو آوازیں ہیں، اور آلہ جو ہے وہ آپ کا کام کرنے کے لیے یا لڑنے کے لیے جو آلات یا اوزار یا ہتھیار استعمال کرتے ہیں وہ اس میں آلہ ہیں۔ امید ہے کہ میرے بچوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے، ارد گرد کا خیال رکھیے، انسانیت کے اصول جانیے، اپنے اندر پیدا کیجئے کہ اعلیٰ اخلاق کسے کہتے ہیں، کیونکہ اعلیٰ اخلاق جو ہیں وہ انسانیت کی معراج ہیں۔ ہم انسان جو ہیں وہ، اور ہوتا ہے کمیاں، کوتاہیاں، غلطیاں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتی انسان میں، بس نظر رکھنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ برائیاں اگر نظر آتی ہیں اپنے آپ تو خود انہیں ہم ٹھیک کرتے جائیں اور اچھائیوں کو اپنے اندر بڑھاتے جائیں۔ کوئی ہمیں اچھائی کی طرف بلائے تو جلدی جائیں، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔